بیٹے نے کہا بجان آپ 3 باتوں کا خیال رکھنا. پہلی بات تو یہ کہ میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو تاکہ میری آنکھیں جب آپ کی آنکھوں سے ملے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پر میری محبت غالب آ جائے, من چاہی زندگی شروع ہو جائے, غم چاہی زندگی نیچے پہنچ جائے, اس لیے میری آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے. دوسرا کام یہ کر لیجیے میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہیں میں ہاتھ پیر چلاؤں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی چھری کو تیز کر لیجیے تاکہ جب یہ چھری میری گردن پہ چلے تو فوراً میری گردن کٹ جائے. ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت جاگ جائے اور آپ کا ہاتھ ڈگمگا جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو بتا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھتے ہیں, آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور زور سے چھری چلاتے ہیں, چھری نہیں چلتی. رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اے چھری اگر تجھے جہنم میں چل جانے کو چل جا. اس چھری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی, اللہ کا حکم مانا, لیکن اللہ ہمیں ڈرائے جنت کے خوشبو سنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مناظر دکھائے قرآن کریم میں, جہنم سے ڈرنے کے لیے تلقین کرے, لیکن ہم ایسے بھوت ہیں کہ ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں. وہ چھری لوہے کی ہو جاتی ہے لیکن ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ شاید میری ادا اللہ کو ناپسند ہے, آپ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دیجیے, میں آپ کو دیکھوں, آپ مجھے دیکھیے, پھر آپ چھری چلائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلانے کی کوشش کی لیکن چھری نہیں چلی. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان مجھے سیدھا لٹا دیجیے اور میرے ہاتھ پیر کھول دیجیے, شاید یہ اللہ کو پسند آ جائے. اور پھر چھری کی نوک میری گردن پر رکھ کر اپنی پوری جان اس پر ڈال دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ونادیناه ان یا ابراہیم, ہم نے ابراہیم کو آواز دی اور فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ڈال دیا جس کی گردن پر وہ چھری چل گئی.